ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات اللہ کی محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ گہرے دوست اور جسے زیادہ چاہا جائے ایسے لوگوں کے لیے تین لفظ کا استعمال عربی گرامر کے اندر ہوتا ہے، ایک صدیق، ایک خلیل اور تیسرا حبیب۔ صدیق جو دوست ہوتا ہے، خلیل جو گہرا دوست ہوتا ہے، حبیب یہ دوستی کی گہرائیت کی انتہا ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ صدیق سے بڑا مرتبہ خلیل کا ہے اور خلیل سے بڑا مرتبہ حبیب کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، لیکن آخری نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلیل بھی بنایا اور حبیب بھی بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اور ایک حدیث پاک میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، لا فخرہ، مجھے اس پر فخر نہیں۔ ان دو احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیل بھی ہیں اور حبیب بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں۔ خلیل کا مرتبہ بھی بڑا ہے، لیکن خلیل سے زیادہ بڑا مرتبہ حبیب کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا تو فرشتوں نے عرض کیا مولا تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل گہرا دوست بنایا ہے، اور گہرا دوست خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر بات پہ کھرا اترے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر وقت با وفا بن کر کے رہے۔
اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی مقامات پر آزمایا، فرشتوں کو باور کرانے کے لیے کہ جسے میں نے خلیل بنایا ہے وہ میری دوستی پہ کھرا اترتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی مقامات پر آزمایا گیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے خلیل اور حبیب کا فرق پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی سلامتی کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک کافر کے غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ عمار ابن یاسر کو ان کا آقا، ان کا مالک آگ کا عذاب دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ عمار ابن یاسر کو ان کا مالک جب وہ حالت غلامی میں تھے آگ کا عذاب دے رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نار کونی بردًا و سلاما علی عمار ابن یاسر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، آگ حضرت عمار ابن یاسر پر فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرمانے والا رب۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کو حکم دینے والا رب۔ اب خلیل اور حبیب کا فرق سمجھ لیں کہ جب خلیل کو ڈالا جائے تو رب ارشاد فرمائے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن جب حبیب کے غلام پر آگ کا عذاب کرا جائے، حبیب کے غلام پر آگ کی سزا نافذ کی جائے تو اللہ فرمائے محبوب میں نہیں کہوں گا، بلکہ وہاں میں نے کہا تھا تو میرا حبیب ہے، میں نے تجھے اختیار دیا ہے، اب تو کہہ دے آگ تیرے کہنے پہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہے کہ خلیل کو ڈالا جائے تو رب کہے، اور حبیب کا غلام جب آگ میں ہو تو اللہ فرمائے حبیب وہاں میں نے کہا تھا تو آگ بجھ گئی تھی، اب یہ اختیار میں نے تمہیں دے دیا ہے، تم کہہ دو آگ بجھ جائے گی۔ خلیل وہ ہے جسے آگ میں ڈالا جائے تو رب آگ کو بجھنے کا حکم دے دے، اور حبیب وہ ہے جسے اللہ پورا اختیار دے دے، جب چاہو آگ کو بجھا سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، رب نے حکم دیا، آگ بجھ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رومال تھا، ایک کپڑا تھا۔ صحابہ اکرام کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام مہمانوں کے سامنے وہ کپڑا نکال کر کے لائے اور تنور میں جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال کر کے اسے صاف کر لیا۔ صحابہ اکرام حیران کہ یہ کیسا کپڑا ہے، ہم نے تو کپڑے کو آگ میں ڈل کر جلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آج ایک انوکھا کپڑا دیکھ لیا کہ جسے آگ میں ڈالا گیا لیکن جلا نہیں، بلکہ اس کا میل دور ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کپڑا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ کپڑا وہ ہے جس پہ نبی کائنات کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، رب حکم دے آگ بجھ جا تو آگ بجھ جاتی ہے، اور یہ حبیب کا کمال یہ ہے کہ جس کپڑے پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں اسے آگ جلا بھی نہیں پاتی ہے۔ یہ ہے حبیب اور خلیل کا فرق۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا دیدار کروں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ہر چیز دکھا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا نظارہ کرایا، زمین کے اندر کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، ہر چیز کو دکھا دیا۔ یہ خلیل ہیں جنہیں اللہ زمین پہ تمام چیزیں دکھا دیتا ہے، اور جب حبیب کو دکھانے کی باری آتی ہے تو گویا اللہ فرماتا حبیب وہ خلیل ہے جسے میں نے اپنے پاس نہیں بلایا، تمہیں اسے میں نے زمین پر ہی تمام چیزیں دکھا دی، لیکن تم خلیل ہونے کے ساتھ حبیب بھی ہو، تمہیں زمین پر ہی نہیں دکھایا جائے گا، تمہیں تو میں اپنے پاس بلا کے تمام چیزوں کے نظارہ بھی کراؤں گا اور اپنا دیدار بھی کرا دوں گا۔ وہ خلیل ہیں جنہیں رب کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، زمین پر ہی سب کچھ دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ حبیب ہیں کہ جنہیں رب سب کچھ دکھاتا بھی ہے اور اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار بھی کراتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رب تبارک و تعالی نے بردم و سلامن دو لفظ ارشاد فرمائے، ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ، یعنی آگ ٹھنڈی ہونا ہے، سلامتی کے ساتھ ہونا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر رب تبارک و تعالی آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات واقع ہو سکتی تھی۔ اس لیے رب نے فرمایا ٹھنڈا تو ہونا ہے لیکن سلامتی کے ساتھ ہونا ہے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جب حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت زمین پر جو بھی آگ جہاں بھی جل رہی تھی تمام آگیں اس وقت بجھ گئی تھی، اور کیوں نہ بجھتی، خالق کائنات کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر مختلف روایات ہیں تقریباً 40 دن تک رہے، اور جب آپ اس آگ کے اندر پہنچے تو آپ کے جسم پہ جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں اس آگ سے صرف وہی رسیاں جلی، اور باقی فرشتوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر زمین پہ بٹھایا، اور وہاں آپ کے ارد گرد پھول پھنکڑیاں باغیچہ کھلا ہوا تھا، اور فرشتے آپ کی خدمت کے لیے وہاں معمور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچ گئے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی پر آپ کی خدمت پر معمور تھے۔ چند فرشتے، تمام فرشتے نہیں تھے، چند فرشتے خدمت کے لیے حاضر ہوئے، لیکن حبیب کی شان وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ایسی شان کا مالک بنایا ہے کہ یہاں چند فرشتے ہی نہیں بلکہ تمام فرشتوں کو حکم ہے کہ حبیب جب بھی بلائیں تمہیں جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اور ایسی شان ہے حبیب کے دربار کی کہ جو ایک بار آ جاتا ہے اسے دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ خلیل اور حبیب میں فرق ہے کہ خلیل کی خدمت پہ چند فرشتے معمور کیے جائیں،
اور حبیب کی خدمت پر تمام فرشتوں کو مامور کر دیا گیا ہے کہ تمہیں میرے حبیب کی خدمت میں ہمہ وقت تیار رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہونے کے قریب تھا، انتقال کا وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے قرب میں بلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کی روح قبض کروائے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس گئے، عرض کیا ہے میرے رب، تیرے خلیل نے تو بڑی بات کہہ دی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی روح قبض کروائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسرائیل جاؤ میرے خلیل سے کہنا، کیا کبھی ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات کرنے کو ناگوار سمجھا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچے، کہا رب نے فرمایا ہے، کیا کبھی ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرنے کو ناگوار سمجھتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے، آپ سے اجازت نہیں لی، آپ سے پرمیشن نہیں لی کہ آپ کی اجازت ہو تو روح قبض کر لوں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو روح کو قبض نہ کیا جائے۔ یہ خلیل ہیں جن سے اجازت نہیں لی جاتی، لیکن حبیب کا دربار بھی دیکھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان کھاٹ پہ لیٹے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ دروازے پہ آواز آتی ہے، میں نے کہا ابھی ابا حضور بیمار ہیں، علیل ہیں، بعد میں ملاقات کرنے کے لیے آنا۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل ہے، اسرائیل ملک الموت ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر یہ اندر کیوں نہیں آتا؟ کہا فاطمہ یہ تیرے ابا کا گھر ہے، تیرے والد کا گھر ہے، اور تیرے اللہ کے حبیب کا گھر ہے، اس لیے بغیر اجازت یہاں نہیں آ سکتا۔ اب میں علامہ حسن کے شعر کو تھوڑا تصرف کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بے اجازت جن کے گھر اسرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وہ خلیل ہیں جہاں اجازت نہیں لی جاتی، یہ حبیب ہیں جہاں بغیر اجازت کوئی کام بھی نہیں کیا جاتا۔ وہ خلیل ہیں جہاں ملک الموت آتے ہیں لیکن اجازت نہیں لیتے روح قبض کرنے کی، لیکن یہ حبیب کا دربار ہے کہ جہاں اجازت لی جاتی ہے روح قبض کرنے کی۔ حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کر لوں، اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو آپ کی روح کو قبض نہیں کیا جائے گا۔ ذرا مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگائیں، شان مصطفیٰ کو چیک کریں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے کیا جانے، یہ آدھی ادھوری عقلیں رکھنے والے مقام مصطفیٰ کو کیا جانے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ان کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کی شان کا پھریرا آسمانوں پہ اڑتا ہے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کی جائے گی، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو آپ کی روح قبض نہیں کی جائے گی۔ خلیل سے اجازت نہیں لی جاتی، حبیب سے اجازت لی جاتی ہے۔ حبیب کا مقام ہی بلند و بالا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، تمہاری شانیں اتنی بڑھائے گا کہ تم عنقریب راضی ہو جاؤ گے۔ محبوب کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرائیل مجھے ایک بات بتاؤ۔ عرض کیا، جی یا رسول اللہ، کیا موت کے وقت میری امت پہ
تکلیف ڈالی جائے گی؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں یا رسول اللہ، موت کے وقت آپ کی امت پہ تکلیف ڈالی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزرائیل، میں روح قبض کرنے کی اجازت تو دوں گا لیکن ایک شرط پر۔ جی یا رسول اللہ، وہ شرط کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عزرائیل، شرط یہ ہے کہ میری روح اس وقت قبض کرنے کی تمہیں اجازت ہے جب تم میری تمام امت پر موت کے وقت جو تکلیف ڈالی جائے گی وہ تمام تکلیف مجھ پہ ڈال دی جائیں۔ میرے امام نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہمارے آقا ہمیں اس وقت بھی نہیں بھولے جب روح قبض کرنے کا وقت ہے، تب بھی یہی ارشاد ہے جب تک اجازت نہیں ہے، جب تک تم میری امت پہ جو تکلیف پڑنے والی ہے نزا کے عالم میں وہ تمام مجھ پہ ڈال دی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا یاد کیا، ہم سے کتنی محبت فرمائی، لیکن آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، نام تو ولیمہ کرنے کا ہے، نام تو سنت ادا کرنے کا ہے، لیکن اسی سنت میں سنتوں کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ چلے تو سنت ادا کرنے، یہ ایک اچھا رواج پڑتا چلا جا رہا ہے کہ ولیمہ کرنے لگے ہیں لوگ۔ اچھی چیز ہے کہ ولیمہ کریں، سنت رسول اللہ ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم نے ایک سنت ادا کرنے کے لیے اس کے اندر ہزاروں سنتوں کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ صرف ولیمائی سنت نہیں، کھانا بیٹھ کے کھانا بھی سنت ہے۔ صرف ولیمائی سنت نہیں، مرد عورتوں کے اختلاط کو ختم کرنا بھی سنت ہے۔ صرف ولیمائی سنت نہیں، عورتوں کو باپردہ رہنا بھی سنت ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، ولیمہ سنت رسول اللہ ہے، لیکن اس سنت کا تھوڑا لحاظ تو رکھا جائے، اس سنت کی تھوڑی قدر تو کی جائے۔ یہی حال ہمارے نکاحوں کا ہے، نکاح بھی سنت رسول اللہ ہے، لیکن اسے ادا کرنے سے پہلے ہزاروں سنتوں کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہو ایک سنت سے رسول اللہ راضی ہوں گے؟ ہزاروں سنتوں کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی گئیں۔ کاش تم نے یہ ایک سنت بھی ادا نہ کی ہوتی، کم سے کم ہزار سنتوں کی بے حرمتی سے تو بچ جاتے۔ کاش تم نے ایک سنت یہ ادا جب کرنے چلے ہو تو اسی سنت میں دوسری سنتوں کا بھی خیال رکھ لیا جاتا۔ ہمارے آقا نے تو ہمیں ہر لمحہ یاد کیا، ہر وقت یاد کیا، ہر وقت رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، لیکن امت ہے کہ اپنے نشے میں ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں کی پامالی کرتی ہوئی چلی جا رہی۔ اپنے دل کی دھڑکنوں سے پوچھو کہ یہ کس لیے چل رہی ہیں، تو یہ آواز یہی آئے گی کہ ہم صرف رسول اللہ کے لیے چل رہے ہیں، ہم صرف ان کی بدولت چل رہے ہیں۔ اپنے جسم سے پوچھو یہ کام کیوں کر رہا ہے، یہ بھی یہی جواب دے گا کہ مجھے رسول اللہ کا صدقہ ملا ہے اس لیے چل رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں سے پوچھو یہ کیوں دیکھ رہی ہیں، یہ بھی یہی جواب دیں گی ہمیں جو دیکھنے کی طاقت ملی ہے یہ صرف رسول اللہ کے دربار سے ملی ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ خدا را سنتوں کی پامالی سے بچیں، سنتوں کی پامالی سے بچیں۔ تو حبیب وہ ہے جس سے اجازت لی جاتی ہے اور خلیل وہ ہے جس سے اجازت نہیں لی جاتی۔